الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں ہم سن رہے ہیں کہ آدمی پرہیزگار بننے کے لیے کیا اسباب اختیار کرنا چاہیے، اس کے اندر کیسے پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے. تو کچھ چیزیں تو گزشتہ درسوں میں ہم نے جانا. ایک اور چیز جو آج کے اس درس میں آپ کے سامنے ہم بتانا چاہتے ہیں وہ آدمی کا یقین کی دولت سے آراستہ ہونا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے جو صحابی رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں: ایھا الناس اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفی رزقها وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ. محترم حضرات، یہ حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور دنیا حاصل کرنے کی چکر میں، دنیا سمیٹنے کی کوشش میں اعتدال سے کام لو، یعنی درمیانی راہ اختیار کرو. اس لیے کہ کوئی بھی آدمی ہرگز نہیں مرے گا یہاں تک کہ وہ اپنی پوری روزی لے لے. یعنی ایک دانہ بھی کسی کے نصیب کا باقی ہے، اس کی موت نہیں آئے گی، وہ نہیں مرے گا جب تک کہ وہ دانہ اس کے پیٹ میں، منہ میں نہ چلا جائے. اگرچہ کہ وہ روزی اس کے کچھ وقت بعد ملے، یعنی روزی ملنے میں کچھ دیر ہو سکتی ہے، لیکن اتنی ہی ملے گی جتنا اس کے مقدر میں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور دنیا سمیٹنے میں، دنیا حاصل کرنے میں اعتدال سے کام لو، میانہ روی سے کام لو، اور حلال حاصل کرو اور حرام چھوڑ دو. اس پر مجھے اور آپ کو یقین ہونا چاہیے. جس طرح آج کل ہمارے آپ کی زندگی ہے، دنیا سمیٹنے کی چکر میں کتنا وقت ہم لگا دیتے ہیں. حالانکہ میں اور آپ اللہ کے بندے ہیں. مجھے اور آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میرا رزق لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے. اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میرا رزق کتنا ہے. یہ کب لکھا؟ آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا. اور جب میں اور آپ ماں کے پیٹ میں تھے، مادر رحم میں تھے، جب 4 مہینے کی مدت پوری ہوئی تو اللہ نے ایک فرشتے کو بھیج دیا. وہ فرشتے نے 4 باتیں لکھ دیں کہ اس بندے یا بندی کا رزق کتنا ہوگا. اچلا، اس کی موت کیسے ہوگی، شقی ام سعید، یہ اچھا ہوگا کہ برا ہو کر جیے گا. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی. تو پھر ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے بہت سارے لوگوں کی اس بات پر جرأت ہوتی ہے کہ وہ حرام کی طرف آگے بڑھیں، حرام ذرائع کو استعمال کریں، یا ایسی چیزوں کا استعمال کریں جو مشتبہ ہوں. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، اللہ نے جب لکھ دیا ہے،
آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے بالکل وہ چیز ہو کر رہے گی، وہ مجھے مل کر رہے گا۔ اگر ہم نے اس کو جلدی حاصل کرنے کی کوشش کی، حرام راستے اپنائیں، حرام طریقے اپنائیں جلدی پانے کی کوشش میں، یا ہم نے صبر کیا جلدی حاصل کرنے کی کوشش میں، ہم حرام سے پائیں گے۔ اگر ہم نے صبر کیا تو حلال ذرائع سے پائیں گے۔ مقدار تو نہیں بدلے گی، اتنا ہی ملے گا اگر آپ دیر سے حاصل کریں یا جلدی حاصل کریں، البتہ حکم بدل جائے گا۔ پہلے جو ٹرک ہم نے استعمال کیے، جو راستے ہم نے استعمال کیے حرام کے ذرائع کے، اس سے وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ اگر صبر کیا تو حلال ہو جائے گی۔ تو پھر دنیا پر اتنا ٹوٹ پڑنے کی ضرورت مجھے اور آپ کو نہیں ہے۔ ہم اپنی باتوں کو سمجھیں۔ آج ایک متعدد بے تعداد انسانوں کا ایک سمندر اس چیز کی طرف لپک پڑا ہے کہ دنیا کیسے ہم حاصل کریں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول ابن آدم، آدم کا بیٹا کہتا ہے، مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ آج ہر ایک کی حالت ہی ہے، سارے بالکل لگے ہوئے ہیں کہ جس طریقے سے بھی چاہے سب کروڑ پتی بن جائیں، مالدار بن جائیں، کیسے بھی ذرائع سے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کہہ رہے ہیں، فاتقوا اللہ، اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو چیز حرام ہے اسے چھوڑ دو، جو چیز مشتبہ ہے اسے چھوڑ دو۔ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، یہ روزی روٹی حاصل کرنے کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو، صاف ستھرا، پاک۔ اس کے اثرات آپ کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، آپ کی بچوں کی تربیت پر مرتب ہوتے ہیں۔ جب ہم حلال کھاتے ہیں، حلال پہنتے ہیں، حلال رہتے ہیں، تو بالکل اس کے اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو اتنا مت ٹوٹ پڑو دنیا پر کہ دنیا ہم سے چھوٹ جائے تو پھر ہم حسرتیں ہی باقی رہ جائیں۔ اس لیے کہ ہم کتنا زور لگائیں، لیکن اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ اور جو اللہ نے نہیں لکھا ہے کہ یہ دنیا مجھے نہیں ملے، تو ہرگز وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے، بھلے کتنا زور میں لگا دوں دنیا حاصل کرنے میں، وہ مجھے مل کر نہیں رہے گا۔ دوستو عزیزو، یہ ایک بات میں نے آج کے درس میں ہمارے سامنے رکھی، روزی روٹی کے معاملے میں اللہ پر یقین رکھیں، آپ کو یہ چیز پرہیزگار بنا دے گی۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ کچھ باتیں اور ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔